बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अब्दुल कादिर का सलाम। 2 दिन से मेरा जहन बस एक ही चीज़ की तरफ अटका हुआ है। मेरे एक दो करीबी साथी भी आज थोड़ी देर पहले हम ऑफिस में बैठे तो वो पूछ रहे थे कि खैरियत है कि सोच में गुम हो। तो पिछले कुछ 48 घंटों के आंखों देखे जो वाक़यात हैं या वो लम्हात जिनको बहुत करीब से विटनेस किया है या ऐसी चीज़ें जो बराह रास्त आप लोगों तक पहुंचाने पर पाबंदी थी, मैंने उन्हें बड़े करीब से देखा है। जारी बात है, इमरान खान के जुडिशल कॉम्प्लेक्स आमद के मौके पर पैमरा का हुक्मनामा था, इंटरनेट बंद था, तो आप लोग बराह रास्त कुछ भी वो नहीं देख पा रहे थे जो हम वहाँ मौके पर मौजूद एक चीज़ को विटनेस कर रहे थे। लेकिन इंटरनेट बंद था, आप लोगों तक उस तरह से पहुँचा भी नहीं रहे थे। कुछ नई जो चीज़ें सामने आई हैं उनकी बिना पर, और कुछ हमारे चूँकि सारे दोस्त जो कवर कर रहे थे इस इवेंट को, ऑफिस में तो हम इकट्ठे ही होते हैं, तो सारी चीज़ों के ऊपर डिस्कशन करने के बाद और हालात को करीब से जांचने के बाद मेरा इस बात पर 100% यकीन है कि चेयरमैन पीटीआई इमरान खान अब तक के सबसे बड़े डेथ ट्रैप से बचे हैं। ये बात वैसे तो आज इमरान खान साहब ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस या खिताब में भी आप लोगों को बताई है, लेकिन मुझे ये बात उस वक्त भी कंफर्म हो गई थी जब उनके एक बहुत ही करीबी साथी जो इस सारे मामले पर उनके बिल्कुल करीब थे, उन्हें कवर कर रहे थे, प्रोटेक्ट कर रहे थे, उनसे बात कर रहे थे, हर चीज़ को बहुत करीब से देख रहे थे, उतना ज़्यादा करीब से जितना हम भी नहीं थे। तो उनसे इस मामले पर जब तफसील से बात हुई, चीज़ें शेयर हुई, तो जो उन्होंने बताया वो मैं इस मामले की हसासियत की वजह से यहाँ पर उसे सेंसर कर रहा हूँ। लेकिन मैं बस सिर्फ़ और सिर्फ अभी तक ये सोच रहा हूँ कि अगर इमरान खान कल गाड़ी से निकल आते या वो मुअज़्ज़ज़ जज जिन्होंने ये ऑर्डर किया कि ठीक है गाड़ी में ही आप साइन करा लें, अगर वो ये ऑर्डर ना करते कि गाड़ी से हाज़िरी लगवा लें, तो खुदा न खास्ता जो बातें आज इमरान खान ने अपने खिताब में की हैं वो सच हो सकती थी। बिल्कुल आखिरी लम्हात में मुअज़्ज़ज़ जज का ऑर्डर और उनके कोई 1 या 2 करीबी साथी थे जिनकी हाजिर दिमागी काम आ गई। उन्होंने बताया ना इमरान खान ने अपने खिताब में कि वो मेरे कोलीग ने आके कहा कि निकलो यहाँ से निकलो। तो ये जो मंज़र आप इस वक्त देख रहे हैं ये लगभग उसी मोमेंट का है कि मतलब उसी वक्त के मनाज़र है कि इमरान खान अदालत के अंदर जाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन आसपास ऐसा मंज़र था, ऐसा जंग जैसा माहौल था जैसे अफरा तफरी किसी सिचुएशन में इमरान खान टारगेट हो सकते हैं, ऐसी कोई सिचुएशन थी। लेकिन उनके करीबी साथियों ने हाजिर दिमागी से काम लिया और अल्लाह ने भी बड़े नुकसान से बचा लिया और ये सब वहाँ से निकलने में कामयाब हो गए। मैं ये सोच रहा था कि कितना बड़ा जिगर होगा उस शख्स का कि मतलब उसको पता है कि वो रवाना है, रास्ते में है, उसकी गैर मौजूदगी में पुलिस ने उसके घर पर धावा बोला हुआ है, आगे गिरफ्तारी के सारे इंतजाम हैं। फिर वो जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है एक डेथ ट्रैप जैसी सूरत हाल उसको पता चल रही है कि अगर मैं अब इससे आगे और गया तो या तो गिरफ़्तार हो सकता हूँ या मार दिया जाऊँगा। लेकिन इसके बावजूद उसने कौम को एतमाद में लिया, वीडियो बयान जारी किया और कहा कि मुझे पता है कि मेरे साथ ये होगा, लेकिन फिर भी मैं ये सब कुछ जा रहा हूँ ताकि कानून की बालादस्ती रहे। आपने महसूस किया होगा कि इमरान खान की गाड़ी से ही हाज़िरी लगाने के बाद जैसे ये ख़बर टीवी चैनल्स पर नशर होना शुरू हुई कि जनाब गाड़ी से हाज़िरी लग गई है, तो एकदम से सियासी शोर शराबा शुरू हुआ। मुखालिफिन ने पूरी शिद्दत से शोर मचाया कि गाड़ी से हाज़िरी क्यों लगवाई, गाड़ी में बैठे बैठे क्यों हाज़िरी की सहूलत दी गई। ऐसा लग रहा था कि वो किसी ताक में थे कि उनका जैसे कोई ना बना हुआ प्लान अचानक से फेल हो गया, और जैसे फ्रस्ट्रेशन एक होती है कि ये क्या, अरे ये क्या हो गया, ये क्यों हो गया, मतलब उन्हें लगता नहीं था कि ऐसा भी हो सकता है। और वो जो फाइल जो ऑर्डर शीट थी उसका अचानक से गुम हो जाना, मतलब एसपी साहब ये कहते हैं कि मेरे से कहीं से वो गुम गई है, वो ऐसे ही नहीं गुमी, वो किस तरह से गुमी है उसकी भी तहकीकात होनी चाहिए। आज इमरान खान साहब ने पाकिस्तानियों की जो एक आखिरी उम्मीद है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, उनको मुखातिब करके ना सिर्फ दरख्वास्त की है बल्कि बड़ी आजिज़ी से कहा है कि वो मजबूर हैं ये दरख्वास्त करने पर कि ऐसे हालात में उनको वीडियो लिंक पर हाज़िरी की इजाज़त दें। 100 केसेस में पेशियाँ भुगत रहे हैं वो, अब पेशियाँ भुगतते भुगतते तो वो मज़ीद 200 केसेस करा बैठेंगे, एक में जाते हैं 2 केसेस और हो जाते हैं, अब 100 केसेस हो चुके हैं। इमरान खान का ये सवाल बड़ा जायज़ है कि उनकी प्रोटेक्शन क्या है। बतौर साबिक वज़ीर आज़म उनको मिलने वाली सारी सिक्योरिटी वापस ली जा चुकी है, उनको सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल तनहा कर दिया गया है।
صرف اپنے پرائیویٹ گارڈز کے ساتھ وہ جاتے ہیں جہاں پہ بھی جائیں, اور اگر کوئی خدا نخواستہ واقعہ ایسا ہو گیا تو وہ کیسے محفوظ رکھ سکتے ہیں اپنے آپ کو صرف ان چند پرائیویٹ گارڈز کے ساتھ. پھر جو ان کے سیاسی حریف ہیں وہ سیاسی میدان میں مقابلہ نہیں کر سکتے تو ان کو دھمکیاں دے رہے ہیں. کوئی آتا ہے ٹیلی ویژنس پر کہتا ہے کہ تمہیں نہیں چھوڑیں گے, کوئی آ کے بیان دیتا ہے کہ بلٹ پروف گاڑی بھی اڑائی جا سکتی ہے, پھر کوئی آ کے کہتا ہے کہ اب ہم انہیں دشمن کے طور پہ ٹریٹ کریں گے, ہماری دشمنی بن چکی ہے. چیف جسٹس صاحب سے میں صرف بڑے مؤدبانہ یہ ایک چھوٹی سی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں, ارشد شریف صاحب تھے, وہ بھی آپ سے التجائیں کرتے کرتے, نوٹس کی اپیل کرتے کرتے اس دنیا سے چلے گئے. اب عمران خان اسی طرح آپ سے اپیل کر رہا ہے, آپ سے کچھ زیادہ یا کوئی غیر قانونی ریلیف نہیں مانگ رہا. ایک بنیادی حق زندگی کے تحفظ کے لیے صرف اور صرف یہ کہ آن لائن یا ویڈیو لنک کے ذریعے حاضری کی اجازت. یہ کوئی بہت بڑا مطالبہ نہیں ہے, آن لائن یا ویڈیو لنک کے ذریعے حاضری کی اجازت آپ دے سکتے ہیں. انہیں قتل کرنے کی کوشش کرنے والوں کو یہ سہولت اگر مل سکتی ہے تو جس کی جان کو خطرہ ہے, جس کی جان کے ساتھ ایک بار کھلواڑ کرنے کی کوشش ہو چکی ہے, اس کو یہ ریلیف کیوں نہیں مل سکتا؟ یہ صرف اس کے لیے نہیں ہے, اس کے کروڑوں چاہنے والے آپ سے یہ اپیل کر رہے ہیں کہ خدا را ان کے اس مطالبے کو سنیں. کوئی غیر قانونی ریلیف کا تو مطالبہ ہی نہیں ہے. ایک پورے پلان کے تحت پہلے تو آپ دیکھیں کہ پی ٹی آئی کے خلاف بھرپور قسم کی کارروائیاں, کریک ڈاؤن اور زمان پاک آپریشن, عمران خان کی گرفتاری, کارکنوں کے خلاف جو کچھ کل رات سے ہوا, پورا اسلام آباد, پورا لاہور جس طرح سے پولیس اہلکاروں کی زد میں تھا گرفتاریوں کے لیے, وہ آپ کے سامنے ہے. پہلے تو پراپر پلان کے تحت گرفتاریاں, پھر ان کارروائیوں پر اگر مزاحمت ہوتی ہے تو اس کے اوپر مزید کارروائیاں, پھر اگر کوئی مزاحمت ہوتی ہے تو پھر کالعدم جماعت کے طور پر طالبان بنا کر پیش کیا جاتا ہے. پھر اتحادیوں کا اجلاس بھی آج بلا لیا گیا. مجھے نہیں پتا اس میں کیا ڈیسیژن ہوا, لیکن آخری اطلاعات جو میں نے سنی تھی اس میں یہ تھا کہ پی ٹی آئی کے اوپر پابندی لگانے کے اوپر بھی غور ہوا کہ جناب اسے کالعدم تنظیم کے طور پر ٹریٹ کیا جائے. تو یہ سارا کچھ ایسے ہی نہیں ہے کہ بس حادثاتی طور پہ ہو گیا, یہ پراپر پلان ہے. اگر کالعدم قرار دینا ہے تو اس کے لیے جو گراؤنڈ ہے وہ کس طرح سے سیٹ ہو رہا ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے. گاڑیوں کو آگ لگانے کے لیے جیسے جو واقعات ہیں, کس طرح سے لوگ سارے مجمع میں سے کوئی ایک آدھ مشتل کرتا ہے کارکنان کو کہ آگ لگا دو, جلاؤ گراؤ کر دو, پھر اسلحے کی برآمدگی, پھر وہ پیٹرول بم کی برآمدگی, گاڑیوں کی نہر میں سے تصاویر کا نکلنا, پھر ٹی وی چینلز کے اوپر وہ ہیڈ لائنز میں چلنا. یہ سارا کچھ ایسا ہی نہیں ہو رہا, یہ پراپر ایک اسکرپٹ کے تحت ہو رہا ہے اور مقصد عمران خان کو ہرانا ہے. اب ایسا لگ رہا ہے کہ معاملہ عمران خان کے خلاف نہیں ہے بلکہ عمران خان کے ساتھ جو عوام ہے اتنی زیادہ ان کے بھی خلاف چلا گیا ہے. جیسے عوامی سمندر اب عمران خان کے ساتھ چل رہا ہے, وہ ہر لمحے بڑھتا جا رہا ہے, نہیں روک پا رہے اسے. آج سے پہلے کب ایسے ہوا تھا کہ مائیں بہنیں اس طرح گلیوں میں نکل آئیں, گھروں سے باہر نکل آئیں؟ یہ جہاں پر جوڈیشل کمپلیکس تھا اس کے آس پاس سارے رہائشی لوگ تھے, بزرگ وہاں سے نکلے, خواتین نکلے, بچے بڑے جوان سب اپنے گھروں سے نکلے. کسی نے کہا پانی چاہیے پانی لو, کسی نے کہا ماسک لو. بزرگ شہری جو خود استھما کا مریض تھا وہ آگے نہیں بڑھ سکتا تھا شیلنگ کی وجہ سے, اس نے ایک جگہ پہ کھڑے ہو کے لوگوں میں پانی تقسیم کیا, ماسک دیا. کب یہ شہری مظاہرین کو اس طرح پانی اور بجلی مفت دیتے تھے جیسے زمان پاک کے رہائشی دے رہے ہیں؟ آپ نے 2 خواتین کو کھڑا کر کے وہ بتا دیا کہ جناب یہ طالبان جیسے لوگ یہاں پر آئے, ہم بڑا خوش ہیں. وہ تو ان کی پروفائلز آپ جا کے دیکھیں, وہ تو ان کے اوپر اب میں زیادہ بات نہیں کرتا, خواتین ہیں مجھے مناسب نہیں لگتا, لیکن انہوں نے جو ریمارکس دیے اور جس طرح سے ایک فیڈڈ آرگومنٹ انہوں نے دے دیا, اور وہ سارے ٹی وی چینلز پہ آپ کو باقی ہمسائے نہیں نظر آتے. وہ جو پیپلز پارٹی کے اعتزاز احسن ہے وہ بھی عمران خان کے ہمسائے ہیں, انہوں نے بھی کچھ آگے بات چیت کی تھی میڈیا ٹاک میں, انہوں نے بھی اپنا پوائنٹ آف ویو رکھا. وہ کیوں نہیں ایسے ہیڈ لائنز میں چلا, وہ کیوں نہیں سوشل میڈیا پر چلا؟ ان کا گھر توڑا گیا, کیوں توڑا گیا؟ صرف اس لیے کہ عمران خان کے گھر پہ آپریشن لانچ کرنا ہے. اور ایسا لگ رہا ہے ٹو بی ویری آنیسٹ کہ لندن پلان ورسز پاکستان پلان چل رہا ہے. کچھ لوگ اپنے حکم سے یہ مزاحمت اور ریاست کو ہونے والا نقصان روک سکتے ہیں, سب کو اکٹھا بٹھا سکتے ہیں, لیکن وہ لوگ بھی حکم نہیں دے رہے اور کچھ نہیں کر رہے. آج پیر کا دن تھا, عدالتیں کھلنی تھی, کھلی بھی اور پھر بند بھی ہو گئیں. مجھے انتظار تھا کہ سپریم کورٹ یا کم سے کم ہائی کورٹ تو عمران خان کے گھر پر ہونے والے حملے اور جو گزشتہ 24 گھنٹے سے کارکنان کی ایک طرح سے گرفتاریاں جبری پکڑ دھکڑ اس وقت جاری ہے, اس کے اوپر کوئی نوٹس لیں گے, کوئی ڈائریکشن جاری ہوگی, لیکن ابھی تک ایسا نہیں ہو سکا. الٹا جن کی ضمانت ہوئی تھی ان کو بھی گرفتار کر لیا گیا, اور عمران خان کو ایک بار پھر نئے مقدمے میں, یہ کل جو درج ہوئے نئے مقدمے میں ضمانت کے لیے پھر لاہور ہائی کورٹ پیش ہونے کا کہا گیا ہے. اگر کل پیش ہوں گے پھر جان کو خطرہ ہوگا, پھر جان کو خطرہ, ساتھ میں کوئی مزاحمت کرے گا, پھر نئی گرفتاریاں, پھر نئے مقدمات. تو یہ گرفتاری کا خدشہ بھی رہے گا,
جان کا خطرہ بھی رہے گا. تو یہ اس سچویشن میں کیسے یہ سارا کچھ پاسبل ہو سکتا ہے؟ خالی بات گرفتاری تک ہو تو چلو سمجھ میں بھی آتی ہے, بات تو ایسا لگ رہا ہے کہ اس سے بہت آگے نکل چکی ہے. گرفتاری والے مناظر کچھ اور ہوتے ہیں, وہ تو ایک پولیس کی ٹیم بھی کر سکتی ہے. اتنی بھاری نفری, اتنا سارا کچھ, اتنا ایسے وہاں پہ مناظر جنہیں دیکھ کے بندہ پریشان ہو جائے. ادھر خان گھر سے نکلا نہیں ہے, ادھر دہشت گردی کے پرچے کا اسکرپٹ لکھنا شروع ہو جاتا ہے کہ جناب آج 780 کی دفعہ پھر لگ گئی. اور ادھر نگراں وزیر اعلیٰ صاحب ہیں, وہ الگ مولا جٹ بنے ہوئے ہیں. آج میں نے دیکھا وہ کہہ رہے تھے کہ پولیس کو مار دھاڑ کے خلاف کھلی چھوٹ, یعنی فری ہینڈ دے دیا کہ اب کوئی ہاتھ اٹھائے تو ہاتھ توڑ دو. مطلب کیسے آپ کہہ سکتے ہیں, کیسے یہ آرڈر دے سکتے ہیں؟ آپ نے ضرور اپنے پولیس اہلکاروں کو اپنے ہی لوگوں کے اوپر چڑھانا ہے کہ ہاتھ توڑ دو ان کا. چند دن کا اقتدار ہے, یہ ہمیشہ کی بادشاہی نہیں ہے جسے سمجھ کر آپ بیٹھ گئے ہیں کہ آپ جو حکم دیں گے وہی ہوگا. بڑے بڑے لوگوں کے حالات بدل گئے, واقعات بدل گئے, جذبات بدل گئے. آپ نے دیکھا ایک ٹائم پہ لگ رہا تھا کہ عمران خان بھی 2027-2032 تک پرائم منسٹر ہے. آج وہ اپوزیشن کی بڑی ایک پارٹی کے طور پہ ہیں. آج کی حکومت کل کی پھر اپوزیشن ہو سکتی ہے. آج چیف جسٹس صاحب نے ایک بڑی اہم بات کی ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ عمران خان کل آئیں تو ان ساروں کو ٹانگ دیں اور یہی سارا کچھ سلسلہ شروع ہو. اس وقت سارے پاکستانی ٹھہراؤ چاہتے ہیں, پاکستان میں امن چاہتے ہیں, سکون چاہتے ہیں. ذہنی ٹارچر جو اس وقت ہر پاکستانی فیل کر رہا ہے اس سے نکلنا چاہتے ہیں. اور چیف جسٹس صاحب نے ایک بڑی اچھی بات کی, ایک بڑا اہم پیغام دیا ہے کہ سارے اس ساری جو صورتحال ہے اس میں مل کر بیٹھیں اور انتشار ختم کریں. چیف جسٹس صاحب, اللہ نے آپ کے ہاتھ میں اقتدار بھی دیا ہے, آپ کو عزت بھی دی ہے, عہدہ بھی دیا ہے. آپ شروعات کریں, کوئی حکم نامہ جاری کریں, کوئی ڈائریکشن جاری کریں. عمران خان بات کرنے کے لیے تیار ہیں, انہوں نے کہا سب سے بات کرنے کے لیے تیار ہیں. تو آپ کوئی ایسا حکم نامہ جاری کریں, آپ اس ملک کے بڑے ہیں, تاکہ یہ جو تباہی کی داستان شروع ہوئی ہے پاکستان میں یہ کہیں پہ تھم سکے. خیر لیٹس سی کیا ہوتا ہے, آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے. آج تک کے لیے اتنا, اپنا بہت سا خیال رکھیے. خدا حافظ.